اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم کی فضیلت و برکات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین اللہ کریم کی ذات عالی شان ہے۔ یہ کتاب لا ریب کتاب مبین قیامت تک آنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رشد اور راہ نجات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میری منشی ہے اور نیک کار ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو شخص خود عامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا، اور جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شخص اس کو پس پش ڈال دیتا ہے اس کے یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی شفاعت اللہ رب العالمین سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اس کے برعکس جو شخص نہ قرآن کریم کو پڑھے اور نہ ہی اس کے حرام کو حرام جانے یعنی اتباع و عمل نہ کرے، یہ اس کو دوزخ میں گرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو حلال جاننے اور اس کے حرام کو حرام جاننے اور اس کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔